بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فیضان اشرف. میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. صدیق جان صاحب بتائیے گا کہ کیا سپریم کورٹ سے آج کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے, کوئی بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی بڑا سرپرائز آ سکتا ہے, سپریم کورٹ سے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ کیا کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک تو سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ پلان کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کے پی کے سینیٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے اور ایک پیٹیشن دائر کریں گے, اور اس پیٹیشن کو دائر کر کے اور اس میں وہ یہ کہیں گے کہ ابھی ہمارا صوبے کی نمائندگی نہیں ہے اس میں مخصوص نشستوں میں بھی, اور ساتھ ہی سینٹ میں بھی ہمارے صوبے کی جو ہے وہ نمائندگی نہیں ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ ان جو آئینی ترمیم ہے اس کو روکا جائے, آئینی ترمیم نہ کرنے دی جائے. اچھا, اس میں بھی دیکھیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی کو ایک بات سمجھ نہیں آتی, اور پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سپریم کورٹ کے حوالے سے حکمت عملی ہے وہ حامد خان صاحب کی وجہ سے انتہائی تھکی ہوئی رہی ہے اور کوئی اگریسو نہیں رہی. اور ہم نے مسلم لیگ نون کو دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے جب ان کے لوگ گرفتار تھے تو عدالتوں میں جب یہ جا کر پیش ہوتے تھے تو یہ بار کے نمائندے اور 30-40 وکیل لے جاتے تھے. ایک معاملہ مجھے یاد نہیں ہے, یہ ثاقب نثار صاحب کے پاس کیس تھا یا ان کے پاس تھا, بندیال صاحب کے پاس تھا, شریف خاندان کا کوئی کیس تھا. اس میں نون لیگ نے سابق سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹس 5-7 اور کچھ اور جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمینز رہے ہیں 4-5, وہ اس طرح کی 10 سے 12 عام شخصیات کو لے جا کر پیش ہو گئے تھے اور عدالت پہ بڑا دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عدالت دباؤ میں نہیں آئی تھی, لیکن کیونکہ وہ غلط تھے, وہ تو 2 نمبری تھی, اور وہ تو چوری چکاری کے لیے پیش ہو رہے تھے نا. یہاں پہ تو آئین کا معاملہ ہے, اور دیکھیں سپریم کورٹ بار جو ہے وہ شریف خاندان کے گھر کی لونڈی ہے, وہ گھر کی ملازم ہے, وہ تو تنخواہ دار لوگ ہیں جو سپریم کورٹ بار جن کے اس وقت ہاتھ میں اور اختیار میں. پاکستان بار بھی اس وقت شریف خاندان کے گھر میں ان کی گود میں بیٹھی ہے. پی ٹی آئی کو ایک تو پیٹیشن تو دائر کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی کو یہ کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو آج اپنے سینیٹرز کے ساتھ ان کے ایم این ایز کو, ان کے وکلا کو سیدھا جا کے 9:30 بجے قاضی فائزہ کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے. اس کا ہوگا کیا, اگر یہ قاضی صاحب کی عدالت میں پیش ہوں گے تو قاضی صاحب نے بدتمیزی کرنی ہے, یہ بدتمیزی نہ کریں, لیکن کم از کم تاریخ میں یہ ریکارڈ پر لکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی آخری حد تک گئی تھی. اور آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے جب سائفر بھیجا تھا سپریم کورٹ کو اور رات کو سپریم کورٹ کھلی تھی, آج تک اور ہمیشہ تاریخ میں حوالہ دیا جاتا رہے گا کہ عمران خان نے سائفر سپریم کورٹ کو بھی بھیجا تھا کہ یہ سائفر آیا ہے. تو لہٰذا ان کو اگر تو آج پی ٹی آئی کے وکلا اور ان کے سینیٹرز چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے اور سپریم کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں, قاضی فائزہ صاحب کے سامنے وہ قاضی صاحب بدتمیزی کریں گے, لیکن کم از کم پورے میڈیا پہ ہر جگہ پہ رولا بہت پڑ جائے گا کہ پی ٹی آئی نے جا کے سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ آئین کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اور اطہر من اللہ صاحب اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر جب مشرف نے ایمرجنسی نافذ کی تھی اس دن عدالت کھل جاتی تو آج ملک کے اندر یہ نہ ہوتا جو اس وجہ سے ہوا. تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے. اچھا, اس سے ہوگا کیا, اگر پی ٹی آئی پیٹیشن دائر کرتی ہے, وہ جا کے اور قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں یہ بات کرتے ہیں, اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں جا کے کہتے ہیں, پھر منیب اختر صاحب کی عدالت میں جا کے کہتے ہیں, کیونکہ قاضی صاحب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب جو ہیں وہ تینوں اس کمیٹی کے ممبر ہیں جس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ پیٹیشن آج لگانی ہے نہیں لگانی. اچھا, اس سے پھر فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے زیادہ ججز بیٹھ جائیں مشاورت میں, ہو سکتا ہے زیادہ ججز چلے جائیں چیف جسٹس کے پاس کہ جی بالکل آپ کو جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نہ بھی جائے اور ججز چلے جائیں قاضی فائزہ صاحب کے پاس, لیکن اس پہ شاید قاضی صاحب نہ مانے اور کمیٹی سوموٹو بھی لے سکتی ہے, کیونکہ یہ 3 رکنی کمیٹی ہے, منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب, لیکن شاید وہ سوموٹو نہ لیں, اور کیونکہ وہ زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گا کہ ان کی اپنی کیونکہ ایک مدت ملازمت یا ان کی اپنی ایز اے چیف جسٹس تقرری کا معاملہ تھا تو انہوں نے سوموٹو لے لیا. لیکن اگر پی ٹی آئی 184(3) کی پیٹیشن دائر کرتی ہے تو پھر ان ججز کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ قاضی صاحب کو کہیں گے کہ جناب یہ معاملہ ٹیک اپ کریں, اور ہو سکتا ہے آج ہی سپریم کورٹ اس پہ بیٹھ جائے. میں کہہ رہا ہوں اگر سپریم کورٹ نہیں بھی بیٹھتی, کچھ نہیں کرتے, کم از کم تاریخ میں یہ ریکارڈ پہ آ جائے گا, اور سپریم کورٹ ہمیشہ اس جرم میں شریک تصور ہوگی کہ سپریم کورٹ اس جرم میں شریک تھی جو پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو اس لیے پی ٹی آئی کو یہ ضرور کرنا چاہیے. باقی دیکھیں جب یہ قاسم سوری صاحب والا معاملہ تھا اس سے کیا ہوا تھا, اس وقت بھی سپریم کورٹ کے پاس تو گیا ہی کوئی نہیں تھا, وہ تو ججز آپس میں بیٹھے اور سوموٹو لے لیا گیا. تو اس لیے پی ٹی آئی کو یہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور اچھا, ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں, یہ پی ٹی آئی نہیں بھی کرتی تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی یہ معاملہ جانا تو ہے. اگر یہ آئین میں ترمیم کر لیتے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا, اور چیلنج اسی بنیاد پہ ہوگا, ایک تو یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ نامکمل
دوسرا یہ ہے کہ اب وہ اخلاقی طور پہ تو ایک بات ہے کہ فارم 47 والی ہے، لیکن قانونی طور پہ وہ شاید پوائنٹ اتنا ویلڈ نہ ہو، نامکمل والا بڑا ویلڈ ہے۔ دوسرا عدلیہ کی آزادی پہ حملہ تصور کرتے ہوئے اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف اس کو آئینی ترمیم کو قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم کیا جا سکتا ہے، اور آئینی ترمیم بالکل کالعدم ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتی۔ قاضی صاحب نے خود آئینی ترمیم جو ہے وہ کالعدم کی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے، اور وہ ہے کہ آج تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں 9 سپٹمبر کو ججز آئے، 9 سپٹمبر کو ججز چھٹیوں ختم کر کے آئے، 2 ججز نہیں آئے تھے، ایک منیب اختر صاحب نہیں آئے تھے، اور ایک جو ہے وہ نہیں آئے تھے، جو کیا نام ہے ان کا، منیب اختر صاحب۔ لیکن جیسے ہی یہ دونوں ججز آئے تو ان کے آتے ہی آپ نے دیکھا کہ سیٹرڈے والے دن، یعنی کس تاریخ، وہ کیا 14 سپٹمبر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے وضاحت جاری کر دی۔ الیکشن کمیشن نے جو سوال سپریم کورٹ کو کیا تھا اس کے اوپر وضاحت آ گئی۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ شاید آج جو ہے وہ مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو سکتا ہے، اور اگر وہ جاری ہوتا ہے تو اس سے ایک بھونچال آ جائے گا اور حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی، کیونکہ اس میں قوی امکانات ہیں کہ اس میں 8 فروری کے انتخابات کے اوپر بھی بات ہوگی، اس میں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ بھی بات ہوگی، اس میں کوئی بہت بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، بہت بڑی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو حکومت کو بالکل ہی ہلا چلا دیں۔ تو یہ چیز ہے۔ میں پچھلے ایک پوائنٹ پہ ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ کیوں نہیں ابھی تک یہ جو وہ ہے مسودہ ہے وہ کیوں نہیں سامنے لا رہے؟ وہ اس لیے نہیں لا رہے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل سامنے آیا تھا، اس بل کو چیلنج کر دیا گیا تھا، اس میں سمیع ابراہیم صاحب بھی تھے چیلنج کرنے والے، اظہر صدیق صاحب بھی تھے، اور آئی تھنک عزیر بھنڈاری صاحب بھی اس میں پیش ہوتے رہے تھے۔ وہ جب مجوزہ بل جب چیلنج ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے مجوزہ بل جو ہے اس پہ ہی اس کو سپریم کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا، اور پھر جب انہوں نے قانون بنا لیا اور قانون بن گیا تو سپریم کورٹ نے قانون کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا۔ تو یہ اگر ڈرافٹ سامنے آ جائے گا تو وہ ڈرافٹ بھی چیلنج ہو سکتا ہے، اور اس ڈرافٹ کے اوپر بھی بڑا جو ہے وہ حکم جاری ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈرافٹ جو ہے وہ نہیں دکھا رہے۔ تو اس لیے آج تمام تر نظریں پارلیمنٹ پہ تو ہوں گی کہ آج پارلیمنٹ جو ہے اس میں جو 2 اجلاس ہیں، سینٹ کا بھی، قومی اسمبلی کا بھی، اور وہ بھی ہے کابینہ کا بھی اجلاس ہے۔ آج بھی پورا دن مولانا صاحب توجہ کا مرکز بنے رہیں گے، اور کل بھی آپ نے دیکھا، پرسوں بھی دیکھا کہ مولانا صاحب توجہ کا مرکز بنے رہے۔ اور مولانا صاحب کے معاملے میں ایک چیز مجھے اور یاد آ گئی ہے، حامد رضا صاحب کے حوالے سے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے حوالے سے بڑی ایک گھٹیا گفتگو کی ابصار عالم صاحب نے۔ ویسے بڑے سیکولر اور لبرل بنتے ہیں، تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جب جماعت کروا رہے تھے تو ان کے پیچھے جماعت والوں میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، تو کیا انہوں نے اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ صاحبزادہ حامد رضا بریلوی ہیں اور مولانا فضل الرحمان دیوبندی ہیں، تو اس لیے انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ تو بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا اس وقت اس گھر میں موجود ہی نہیں تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسالک کو اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس طرح کی آپ سطحی اور گھٹیا نیچ قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ ابصار عالم صاحب کی شخصیت کا، ان کے کردار کا، ان کے مزاج کا، ان کی فرسٹریشن کا، کیونکہ انہوں نے عدلیہ پہ بھی کل بہت چڑھائی کی ہے کہ ججز نے جو ہے نا وہ ہفتے والے دن کیوں جو ہے وہ ایک جاری کر دی ہے وضاحت۔ بھائی اگر پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے درخواست کیوں دی، اور بھائی الیکشن کمیشن کی درخواست پہ فیصلہ ہوا ہے، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اوپن کورٹ میں کیوں نہیں سنا، وہ فیصلے میں لکھا ہوا تھا کہ جو ابہام ہوگا اس پہ اگر کوئی درخواست آئے گی تو وہ ہم چیمبر میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، یہ مین فیصلے میں لکھا ہوا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے فرض کریں تو سلمان راجہ صاحب نے درست کہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں کہ سپریم کورٹ نے اس لیے کیا کہ سپریم کورٹ کو پتہ چل گیا کہ یہ کھلواڑ کرنے جا رہے ہیں آئین کے ساتھ، اس لیے انہوں نے وضاحت جاری کر دی، تو بالکل ٹھیک کیا۔ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا غلط استعمال کرنے جا رہے تھے کہ وہ جو 41 MNAs ہیں ان کو سپریم کورٹ نے آزاد ڈکلیئر کیا ہے، لہٰذا اب وہ آزاد ہیں، نہ وہ اوپر ہیں نہ نیچے ہیں، ہوا میں ہیں۔ یہ بیرسٹر عقیل ملک نے یہ بات کی، تو اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ نے پھر وضاحت جاری کر دی۔ تو اس میں کیا سپریم کورٹ نے غلط کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اور پی ٹی آئی، بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اگر کوئی حماقت کرے گی، کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ کرے گی جسے کہتے ہیں کوئی نیگلیجنس دکھائے گی، اور یہ بہت مجرمانہ ایسی غفلت ہوگی جس میں تحریک انصاف کو معاف نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف اپنی طور پہ تو کوشش کرے، اور تحریک انصاف کے اندر یہ بھی رائے دی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ فوری طور پہ ہمیں کال دے دینی چاہیے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دینا چاہیے، پشاور سے لانگ مارچ ہم کریں، اسلام آباد کی طرف آئیں اس آئینی ترمیم کو رکوانے کے لیے، اور جو پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہونے جا رہا ہے، جو کھلواڑ ہونے جا رہا ہے،
اس ظلم کو, اس جبر کو, اس کھلواڑ کو, اس کا راستہ جو ہے وہ طاقت کے ساتھ روکا جائے. یہ بھی ایک تجویز ہے. اب پی ٹی آئی اس پہ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ تو دیکھتے ہیں, لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج پورا دن تمام نظریں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ پر ہوں گی, زیادہ سپریم کورٹ پر ہوں گی کہ سپریم کورٹ اس والے سے کیا کرتی ہے اور پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں جا کے کیا کرتی ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سارا دن مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر اور پارلیمنٹ کے باہر کیا ہوتا رہا. پارلیمنٹ سے فی الحال اتنا ہی. پارلیمنٹ کے باہر کی سچویشن ہے, صحافی جو ہے وہ جا رہے, ایم این ایز, سینیٹرز سارے یہاں سے چلے گئے ہیں, اور اب تک یہاں پر اگر کوئی لوگ موجود ہیں تو وہ ہے کمیٹی جو اجلاس جاری ہے, صرف وہ لوگ ہی وہاں موجود ہے. اور کمیٹی کی جو اجلاس ہے وہ فی الحال جاری ہے. وہ کب ختم ہوگا اس کی کوئی تفصیلات فی الحال نہیں ہے, لیکن ہمارا کام بس اتنا ہی تھا. اور اتنا سخت تھک گئی کیونکہ صبح 10 بجے سے میں یہاں پر آئی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے 13 13.5 گھنٹے ڈیوٹی کر لی ہے. اب پھر سے 12:30 بجے صبح اجلاس ہے, تو ہم نے پھر سے 10 بجے آنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے کابینہ کا اجلاس شاید یہاں پر ہو سکتا ہے. تو فی الحال یہ سچویشن ہے باہر کی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت یہ ساری صورتحال ہے کمیٹی روم کے باہر, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحافیوں کی بھرمار ہے یہاں پر, اور گزرنے کی جگہ تک نہیں ہے. یہ ہمارے سینئر صحافی علی جا موجود ہے. علی جا, کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ابھی تازہ ترین اطلاعات یہ ہے کہ سینیٹر جو 2 سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں. وزیر اعظم نے سردار اختر مینگل کو ٹیلی فونک رابطہ کیا. اس کے بعد سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ایک ٹاسک دیا کہ وہ کسی طرح اختر مینگل صاحب کو منا لیں. اچھا, میں نے یہ سنا ہے کہ برف پگھل رہی ہے. اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. صادق سنجرانی صاحب سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے سردار اختر مینگل کے لیے اہم پیغام ان کے 2 سینیٹرز کو دے دیا. یہ پیغام وہ اختر مینگل صاحب تک پہنچائیں گے, اور اس کے کچھ دیر بعد دوبارہ وہ واپس آ کے میٹنگ میں شامل ہوں گے. ایک بار پھر سے اجلاس کے حوالے سے, قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے اس کمیٹی میں اہم فیصلہ ہوگا. کمیٹی میں جو ہے وہ اہم فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے یا نہیں. مولانا فضل الرحمان اس وقت اندر موجود ہے, اور یہ اس جگہ کی باہر کی صورتحال ہے. رش ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کب آئیں گے. یہ ہماری ایک اور سینئر صحافی ہمارے ساتھ آ رہی ہے, اور اینی شیرازی ان کا نام ہے. اینی, آپ کو کیا لگتا ہے کیا حالات ہوں گے کس چیز کے؟ جو اجلاس کے بارے میں؟ آج نہیں ہوں گے کیونکہ 10:30 بج چکے ہیں, 10:31 ہو گئے ہیں, اور آج یہ مجوزہ ترامیم میرا نہیں خیال قومی اسمبلی میں پیش ہو سکیں گی. وہ اس لیے کیونکہ پہلے کابینہ میں پیش کیا جانا ہے, ادھر سے منظوری ملنی ہے تو ہی قومی اسمبلی میں آئے گا. اور ابھی میٹنگ چل رہی ہے جو کچھ دیر پہلے جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. تو میرے خیال آپ نے کہا نا کہ آج نہیں ہوگا, تو 12:01 ہوگا. ہو سکتا ہے 12 کے بعد ہو جائے. جیسے طریقے تو میں 12 کے بعد آئی تھی ٹیکنیکلی, تو یہ بھی 12 کے بعد آ سکتی ہے. تو یہ فی الحال سچویشن ہے باہر راہداری کی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں موجود ہوں اپوزیشن چیمبر کے سامنے, اور یہاں پر بالکل سناٹا چھا گیا ہے اور خاموشی ہو گئی ہے. کوئی سینیٹرز یہاں پر موجود نہیں ہے, کیونکہ میں نے سینیٹرز کو کہہ دیا ہے کہ آپ فی الحال آرام کریں, کیونکہ اجلاس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی ایک وقت آیا ہے کہ 12 بجے اجلاس جو ہے وہ ہوگا, لیکن سینٹ اجلاس کا کچھ پتہ نہیں ہے, شاید 2 بجے ہو سکتا ہے. تو فی الحال سین یہ ہے کہ اجلاس کا کوئی پتہ نہیں ہے, کسی کو نہیں پتہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور معاملہ جو ہے فضل الرحمان صاحب پہ رکا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد کنفرم ہوگا کہ اجلاس کرنا ہے یا کل تک بات شاید جا سکتی ہے. لیکن پوری رات آج ہم نے یہیں پر رکنا ہے, جاگتے رہنا ہے, اور آپ کو بھی جگاتے رہنا ہے. اور کیونکہ جو حالات ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال کچھ اجلاس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں اور تقریباً 7 بجنے والے ہیں, لیکن سیشن اب تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ پارلیمنٹ کا یعنی نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کب شروع ہوگا. صرف یہی نہیں بلکہ سینٹ کا اجلاس بھی اب تک شروع نہیں ہے, لیکن ان دونوں سے پہلے جو ایک اہم اجلاس ہونا تھا وہ ہے کابینہ کا اجلاس, وہ بھی اب تک شروع نہیں ہے. پہلے تو وقت دیا گیا تھا کہ صبح 11 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا, نیشنل اسمبلی کا 11:30 ہوگا, اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ 3 یا 4 بجے ہوگا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تاخیر نظر آ رہی ہے, اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس
اب 8 بجے ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ 8:30 یا 9 بجے ہو سکتا ہے، جبکہ کابینہ کے اجلاس کے بارے میں اب تک کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو تمام وزراء ہے حکومت کے وہ اس وقت مصروف ہے، میٹنگز ہو رہی ہے، اور میٹنگز اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ ہمارے نمبر گیمز، یعنی ہمارے گیم نمبر جو ہے وہ پورے ہیں یا نہیں، اور نمبر کیسے پورے ہو سکتے ہیں۔ نمبر تب پورے ہو سکتے ہیں جب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملا دے، اور جو آئینی ترمیمی بل حکومت پیش کرنا چاہتی ہے اس میں کر دے کہ ہاں ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ اس طرح نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس پورے ہو سکتے ہیں، جبکہ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور کافی حد تک وہ 3 یا 4 لوگ جن کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ ٹوٹ بھی چکے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ایک MNA مبارک زیب کی خبر آ رہی تھی کہ وہ بھی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے ہیں اور ان کے فیور میں ووٹ دیں گے، لیکن اب شاہد خٹک نے ممکن کوشش کر دی ہے کہ اب وہ ووٹ جو ہے وہ کسی اور کو نہیں دیں گے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ 2 دفعہ آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گیا اور جو تحفظات تھے وہ دور کرنے کی کافی کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک اہم ملاقات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حکومت کی ہوئی، یہ بھی خبر آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا ہے، جس کے بعد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے فی الحال انکار کر دیا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کچھ پوائنٹس دیے تھے کہ آپ وہ مانیں، اس کے بعد میں آپ کی ووٹنگ میں جو ہے وہ حصہ لوں گا۔ تو فی الحال یہ نہیں ہو جائے، یعنی خبر یہ ہے کہ فی الحال مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوئے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ اختر مینگل صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میں تب آپ کے ووٹ میں حصہ دار ہوں گا یا اپنی پارٹی کو اجازت دوں گا جب ہمارے 2000 جو گرفتار لوگ ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، جبکہ مولانا اختر مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں آئی ہے، اختر مینگل صاحب سے کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تمام خبریں ذرائع سے چل رہی ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے جو وفد ہے اسد کیسر اس کی سربراہی کر رہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے گھر میں موجود ہے، اور فی الحال اسمبلی میں خاموشی چل رہی ہے، تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں، تمام MNAs، تمام سینیٹرز یہاں پر موجود ہیں، اور کوئی بھی فی الحال یہ نہیں کہہ رہا، یہ کسی کو نہیں پتا کہ اجلاس کب شروع ہوگا، جبکہ کچھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ رات کے 2 یا 3 بجے تک یہ اجلاس جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو فی الحال یہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کوئی گرین سگنل ملے اور تب اس کے بعد جو ہے وہ کابینہ اور پھر نیشنل اسمبلی کا اجلاس شروع کیا جائے۔ جی لگتا تو اسی طرح ہے، نمبر پورے نہیں تو مجھے نہیں پتا، میں تو ادھر اسمبلی میں تھا، میں نہیں گیا صبح سے اسمبلی میں تھا، اس لیے مجھے اس کو فیکٹس جو ہے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن لگتا اسی لیے کہ نمبر پورے نہیں تھے، اس لیے آج نہیں۔ شکریہ، انشاءاللہ میں آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں، اور کل بھی، پرسوں بھی، آئندہ بھی، سارا عمر انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا بھائی ریحان زیب خان، اور جو جس دن کا شہادت ہوا اس کے گلے میں PTI کا مبلر ہے، اگر ہم دوسری پارٹی کی طرف جا رہے ہوں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ پہلے تو میں ان کے ساتھ غداری کروں۔ سر کیا کل تک نمبر پورے ہو جائیں گے سر؟ میرا خیال ہے کل لیجسلیشن نہیں ہے۔ بچے جی 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 سر جواب تو پورا کر دیں۔ میں نے کہا کہ کل صبح ہی پتا لگے۔ اچھا سر، اور مولانا صاحب؟ پتہ نہیں، مولانا ان کی سپورٹ نہیں ملی۔ سر آپ نے صبح کہا تھا کہ 224 ووٹ پورے ہیں، مولانا کی سپورٹ نہیں دی۔ اچھا چلے